بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. ہم راویوں کے ناموں کے متعلق پڑھ رہے ہیں، راویوں کی پہچان کیسے ہو، اور اس میں 13 اقسام کو بیان کیا ہے، جس میں سے 7 کا تعارف ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا تھا، اور آج نمبر 7 سے ہم آغاز کریں گے۔ 7 8 9 10 11 اور 12 13 تک یہ اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم ہے الموالی من الرواة والعلماء، یعنی راویوں اور علماء میں سے جو موالی ہیں۔ الاصل فی نسبت الراوی الی قبیلۃ ان یکون منهم صدیبۃ کقولہم قریشی ای من اولاد قریش، اذا نسبوا الیہا من ینتمی الیہا بالولاء اضافوا کلمۃ مولا فقالوا مولا قریش او القرشی مولا، یعنی کسی راوی کی کسی قبیلے کی طرف جو نسبت ہے، اس کی طرف اس کو منسوب کرنے کا اصول یہ ہے کہ وہ نسبی طور پر اگر ہے یکون منہم صدیبۃ، سلبی طور پر نسلی طور پر اس قبیلے سے کوئی شخص ہے تو اس کو قریشی کہیں گے، مثلا خاندان قریش سے ہے، اے من اولاد قریش۔ اور جب وہ لیکن اگر کوئی شخص نسبت اس قبیلے سے نہ ہو بلکہ ولا کے طور پر ہو، یعنی ولا میں آزادی، اسلام اور حلف کے تعلق بنا پر اس قبیلے سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کلمہ مولا کا اضافہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے قالو کہتے ہیں مولا قریش، یہ قریش کے مولا ہیں، یا القرشی مولا پر قریش ان کے، یعنی ان کے قریش نے ان کو آزاد کیا، یا قریش کے ہاتھ پر یہ اسلام لایا، یا قریش کے ساتھ ان کا جو ہے وہ حلف برداری۔ تو یہ اب ولا کی اقسام ہیں، ان میں سے پہلی ہے ولاء العتاقہ، دوسری ہے ولاء الاسلام، تیسرا ہے ولاء الموالات ہے الحلف۔ یہ 3 اقسام جو ہے وہ ولا کی ہیں۔ الا ان المولا ربما نسب الى القبیلہ دون التنبیہ الذی ذکر، مگر یہ کہ بعض جو ہے نا مولا کسی قبیلے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ وضاحت نہیں کر دی جاتی جو ہم نے ذکر کی کہ مولا العتاقہ ہے، مولا الولا ہے، یا مولا الموالات ہے۔ فَيَعْتَقِدُ الْمَرْءُ أَنَّهُ مِنْهُمْ صَدِيبَةً، کہ پھر وہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اسی قبیلے کا ایک فرد ہے نسلی طور پر، اس لیے لذا عنی العلماء بمعرفت الموالی حتی لا یختلط من ينسب الى القبیلہ بالولاء مع من ينسب الیہا من صلبها، ولیتمیز عن سمیہ المنسوب الیہا صدیقۃ۔ اس لیے محدثین نے، علماء نے موالی کی معرفت کے لیے مستقل اس کو عنوان بنایا تاکہ ولا کی وجہ سے منسوب شخص اور نسبی قبیلے والا شخص اس کا اختلاط آپس میں نہ ہو جائے، اور ایک ہی نام رکھنے والے 2 افراد کے درمیان جو ہے وہ امتیاز بات ہے۔ اس کی مثالیں کثیر ہیں، ان میں سے ابو
البختری الطائی، نام ہے سعید بن فیروز الطابی، ہوا مولا طین لأن سیدہ کان من طین فاعتقہ۔ ابو بختری تائی یعنی تابی ہیں سعید بن فیروز، اور طے قبیلے کے یہ مولا، کیونکہ ان کے آقا قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے، کان من طے فاعتقہ، تو انہوں نے انہیں آزاد کیا۔ آگے ہے عبد الرحمن بن ہرمز العرج الہاشمی، ہوا مولا بنی ہاشم بن عتاقہ۔ تو یہ عبد الرحمن بن ہرمز جو ہیں یہ ہاشمی ہیں، لیکن مولا عتاقہ ہیں کہ بنو ہاشم نے ان کو آزاد کیا۔ اور الامام محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی، امام بخاری یہ جوفی ہیں، مولا الجعفیین للاسلام، کہ یہ جو ہے وہ مولا الاسلام ہیں، اس لیے کہ ان کے جو جد اعلیٰ تھے وہ اسلام لائے تھے علی ید بعض الجوفیین، جوفی قبیلہ کے لوگوں کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے تھے کہ دادا، تو اس لیے انہیں جوفی کہا جاتا ہے۔ اسلامی جد ہلال، ان کے جد اعلیٰ جو تھے وہ جوفی قبیلے کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے۔ یہ مولا الاسلام، مولا العتاقہ اور مولا الاسلام یہ ہو گئے۔ اب ہیں جی امام مالک، الامام مالک بن انس الاصبحی التیمی، تو یہ اصل میں اصبحی ہیں، قبیلہ اصبح سے تعلق ہے، لیکن تیمی جو ہے یہ بولاء الحلف، یعنی یہ تیم قبیلے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ولاء حلف ہے، اس بنا پر لینا جدہ مالک بن ابی عامر کان حلیفا لبنی تیم، اس لیے کہ ان کے جو دادا تھے مالک بن ابی عامر وہ بنی تیم کے حلیف تھے۔ یعنی حلیف کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ اور دوستی کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے قبیلے سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو ان کا آپس میں دو قبیلوں کا آپس میں معاہدہ تھا، یا اس خاندان کا اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ، تو یہ بلائے حلف ہو گئے۔ تو یہ تین طرح کے ہمارے پاس لوگ آ گئے، مولا العتاقہ، مولا الاسلام امام بخاری، اور مولا الولاء امام مالک۔ والبعض في الموالي يقدم إلينا صورة مشركة عن أصل الإسلام في هذه الشعوب ومحو الفروق بين الطبقات، إذ رفع من شانهم مع أن أعراف سائر الأمم تعتبر أمثال طبقة دنيا لا يمسح لها أن تطمع بمساواة ساداتها فضلا عن تطمح إلى المعالي والسعادة۔ فرماتے ہیں موالی کے متعلق جو کہ تحقیق ہمیں اسلام کی ایک نہایت روشن مشرقہ پہلو سے آگاہ کرتی ہے، جو یہ ہے کہ اسلام نے مختلف شعوب اور قوموں کو ترقی دی اور طبقاتی تقسیم کو، محو الفروق بین الطبقات، تو طبقاتی تقسیم کو ختم کیا اور موالی کو، ان کی شان کو بلند کیا، حالانکہ دوسری قوموں کے عرف میں ایسے لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، انہیں اپنے سرداروں کے برابر آنے کی اجازت نہ تھی، چاہے جائے کہ وہ قیادت اور سیادت کرنے کے مقصد تک پہنچ جائے۔ یعنی دیگر قوموں میں، مذاہب میں جو
کم رتبہ لوگ تھے، موالی تھے، غلام تھے، وہ اپنے سرداروں کے برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے، چاہے جائے کہ انہیں ان کے ہاں سرداری یا ان کو مالک بنا دیا جائے، جبکہ اسلام نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ موالی بھی علماء اور فضلاء میں شمار ہوئے، لیکن دیننا اسلامی جعل سیادت الفرد، لیکن ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، جعل سیادت الفرد و کرامتہ ما تجلی به من الفضائل والخیر کما قرر القرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اسلام نے انسان کی عزت اور برتری کا معیار نسب اور خاندان پر نہیں، قوم پر نہیں، بلکہ تقوی پر رکھا، نیکی اور فضیلت کو قرار دیا، جیسے اللہ نے فرمایا بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو ہمیں امام زہری سے پہنچا ہے۔ تفصح عما بلغہ ہؤلاء فی ظل الاسلام، جو اسلام کے سائے میں موالی کو بلند مقام، موالی کے بلند مقام کو واضح کرتا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ قدمت علی عبد الملک بن مروان، یہ خلیفہ تھا مروان کا بیٹا، عبد الملک بن مروان کے پاس میں گیا، فقال، تو میں نے کہا، فقال اس نے کہا، من این قدمت یا زہری، زہری کہاں سے آئے ہوں؟ تو کہتے میں نے عرض کی، میں نے کہا قلت من مکہ، میں مکہ سے آئے ہوں۔ تو اس نے پوچھا من فمن خلفت بها یسود اہلہا، قلت عطاء ابن ابی رباح، سوال یہ کیا کہ مکے میں تم کس شخص کو وہاں کے لوگوں کا پیشوا اور سردار چھوڑ کر آئے ہو، خلفت خلیفہ بنا کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا عطاء ابن ابی رباح۔ تو اس نے پوچھا فمن العرب ام من الموالی، کیا وہ خالص عرب سے ہے یا موالی ہے؟ قلت من الموالی، میں نے کہا موالی ہے۔ قال وبما سادہ، تو اس نے کہا کہ وبما سادہ ہوں، اسے یہ مقام کیسے ملا؟ قلت، میں نے کہا بالدیانتی والروایت، دیانت داری اور حدیث اور علم دین کی روایت کی وجہ سے۔ قال، اس نے کہا ان اہل الدیانت والروایت ینبغی ان یسودوا، کہ واقعی دیانت داری اور اہل دیانت اور اہل روایت جو ہیں علم حدیث والے ہی، ینبغی ان یسودوا، وہی جو ہے وہ حقدار ہیں کہ وہ قیادت کریں، ان یسود، ینبغی ان یسود، تو اہل دیانت اور اہل روایت کے لیے وہی مناسب ہے کہ ان یسود، کہ وہ سیادت کریں، یعنی سیادت اور قیادت جو ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اگلا سوال یہ تھا، وہ یمن کے متعلق تھا، یمن کے متعلق پوچھا کہ فمن یسود اہل الیمن، اہل یمن کی قیادت کس کے پاس ہے؟ قال، کہتے قلت، میں نے کہا طاؤس بن کیسان، طاؤس بن کیسان کے پاس ہے۔ قال، اس نے کہا فمن العرب ام من الموالی، کیا وہ بھی عرب سے ہیں یا موالی ہے؟ قلت، میں نے کہا من الموالی۔ قال وبما سادہ، پھر سوال کیا کہ انہیں سیادت کیسے پہنچی؟ قلت بما ساد به عطا، کہا جس وجہ سے عطا بن نبی رباح کو سیادت پہنچی، یعنی دیانت اور روایت، اسی کی وجہ سے طاؤس بن کیسان۔ پھر اس نے کہا انہو لینبغی، ہاں یہ ان کے مناسب ہے۔ پھر پوچھا فمن یسود اہل مصر، مصر میں سیادت کس کے پاس ہے؟ قال، کہتے ہیں قلت یزید بن ابی حبیب، یزید بن ابی حبیب کے پاس ہے۔ قال، تو عبد الملک بن مروان نے کہا فمن العرب ام من الموالی، وہ بھی عربی ہیں یا موالی ہیں؟ قلت من الموالی، وہ بھی موالی ہیں۔ پھر اس نے کہا من یسود اہل الشام، اہل شام کی قیادت کس کے پاس ہے؟ قال قلت مکحول، میں نے کہا کہ وہ مکحول کے پاس ہے۔ اس نے پھر پوچھا فمن العرب ام من الموالی، عرب ہیں یا موالی ہیں؟ قلت من الموالی، میں نے کہا کہ وہ بھی موالی ہیں۔ اور
اس کے بعد عبد نوبی اعتقہ امرات من حذیل، کہ وہ ایک نوبی غلام تھے جنہیں قبیلہ حذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ پھر پوچھا، یعنی مقہور بھی غلام تھے، فمن یسود اہل الجزیرہ، اہل جزیرہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ قلت، تو میں نے کہا محمود ابن مہران، محمود بن مہران۔ پھر پوچھا فمن العرب ام من الموالی، وہ عرب ہیں یا موالی؟ قلت من الموالی، میں نے کہا وہ موالی۔ پھر پوچھا من یسود اہل خراسان، اہل خراسان کس کے پاس ہے؟ قلت، میں نے کہا ضحاک مزاحم، ضحاک بن مزاحم کے پاس ہے۔ پھر پوچھا فمن العرب ام من الموالی، وہ عرب سے ہیں یا موالی ہیں؟ میں نے کہا من الموالی۔ پھر پوچھا من یسود اہل البصرہ، اہل بصرہ کی کس کے پاس ہے؟ تو میں نے کہا حسن بن ابی حسین، حسن بصری۔ من العرب ام من الموالی، وہ عرب ہیں یا موالی ہیں؟ قلت من الموالی۔ پھر پوچھا اس نے اور کہا وہی لگا فمن یسود اہل کوفہ، سو تجھ پر کوفہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ قلت ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی کے پاس ہے۔ قال فمن العرب ام من الموالی، وہ عرب ہیں یا موالی ہیں؟ قلت من العرب۔ میں نے کہا کہ ابراہیم نخعی جو ہے وہ عرب ہے۔ قال، اس نے کہا وہی لگا یا زہری فرجعت عنی واللہ لتسودن من الموالی عن العرب حتى يكتب لها على المنابر والعرب تحتها، کہ اس نے کہا کہ اے زہری اب تم مجھے کچھ جو ہے وہ اطمینان دلایا، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موالی جو ہے وہ عرب اوپر اس قدر غالب آ جائیں گے کہ ممبروں پر خطبے جو ہے وہ موالی دیں گے اور عرب جو ہے وہ ان کے تابع ان کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ قال، تو زہری کہتے ہیں قلت، تو میں نے کہا یا امیر المومنین انما ہوا امر اللہ و دین، یہ اللہ کا امر، اللہ کا دین ہے۔ من حافظہ سادہ، جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اسے پڑھے گا وہ قائد بنے گا۔ ومن ضیعہ سقط، وہ جو اسے ضائع کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا، وہ خود گر جائے گا۔ لہٰذا جو بھی اس دین کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سیادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ موالی بھی اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیادت عطا فرما دے۔ نمبر 8 پر ہے اوطان المواد، اوطان الروات و بلدان، راویوں کے وطن اور ان کے شہر۔ وهو ما يعتني به كثير من علماء الحديث يفتقرون إليه في كثير من تصرفاتهم، کہ روات کے وطن اور شہروں کی معرفت علم حدیث کا ایک اہم فن ہے، اور جس پر بہت سارے محدثین نے یفتقرون الیہ فی کثیر من تصرفاتہم، کے محدثین خصوصی طور پر اس پر انہوں نے توجہ دی۔ وقد كانت العرب انما تنتسب الى قبائلها فلما جاء الاسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب الى الاوطان كما كانت العرب عجم منتشر۔ اسلام جب غالب آیا تو انہوں نے اپنی شناخت جو تھی پہلے جو ابتدا اسلام میں، تو اس وقت وہ اپنی شناخت قبائل کے ذریعے کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص اپنے قبیلے کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا تو وہ لوگ دیہات اور شہروں میں آباد ہونے لگے، تو قبائلی نسبت کے ساتھ ساتھ وطن کی نسبت بھی، شہر مضافات وہ نسبت بھی رائج ہونے لگی، جیسا کہ عربوں میں یہ رائج تھی۔ والمقرر فی العرف فی هذا ان من كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو أقليمها،
یہ محدثین کے نزدیک وطن کی نسبت کے اصول کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی گاؤں کا رہنے والا ہے تو وہ اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے اسی گاؤں کی طرف نسبت کرے، یا اگر وہ چاہے تو شہر کی طرف نسبت کرے، یا اگر چاہے تو اقلیمی ہا اپنے صوبے کی طرف، علاقے کی طرف نسبت کرے۔ اور جو ایک شہر میں ہے پھر اس شہر سے منتقل ہو کر دوسرے میں چلا گیا، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ دو میں سے جو چاہے نسبت اختیار کرے۔ اور احسن یہ ہے کہ دونوں ذکر کی جائے، مثلا یہ کہا جائے شامی ثم عراقی، کہ پہلے شام میں تھا پھر عراق چلا گیا۔ تو اس علم پر بھی جو ہے نا وہ بڑے اہم فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ معرفت شیخ راوی، راوی کے شیخ کی معرفت ہوتی ہے۔ بس غیر شیخ کے ساتھ اشتباہ لازم ہوتا ہے، تو جب ہم شہر کی تعین کر لیں گے تو ہم پہچان لیں گے۔ وہذا مہم جدید، ان لیے ایک اہم ترین ہے کہ جائے کہ راوی کی تعین میں جو ہے وہ اس میں یا نام میں کچھ اشتباہ ہو۔ جب شہر تک کو پہچان لیا جائے گا تو اس کے ذریعے جو ہے وہ محمل کی تعین ہو جائے گی، اور پھر مدلس راوی ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ راوی کی شیخ سے ملاقات بھی معلوم کر دی جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ جو حدیث کے راوی میں ذوف ہے وہ بھی۔ بس اس کی مثال ہے جی معمر ابن راشد الامام، معمر بن راشد امام، قال یعقوب بن شیبہ سماع اہل بصرہ بن معمر حین قدم علیم فی اضطراب فیہ اضطراب لأن کتبہ لم تکن معہ، کہ معمر بن راشد سے اہل بصرہ کا سماع جو ہے جب ان کے پاس آئے تو وہ مضطرب ہو چکے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابیں ان کے پاس نہیں تھیں، تو اہل بصرہ کا معمر بن راشد سے سماع جو ہے وہ درست نہیں۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 9 پہ الاسماء المفردہ والکنہ والالقاب۔ کثیر ایسے نام ہم پاتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہوتا ہے لیکن وہ ایک اسم کثیر افراد پر، جیسے علی، سعد، اس طرح کنیت اور لقب بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں، کئی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا وہ ایک وہ نوع ہے جس پر اسماء اور کنہ اور القاب، اس پر جو ہے وہ محدثین کی توجہ دی، اور جو ہے وہ اس بارے میں انہوں نے راوی کی تعین اور القاب کے بارے میں جو ہے وہ محدثین مستقل فن اور منفرد ناموں، کنیتوں اور قائب پر جو ہے نا مستقل کتابیں جو ہے وہ تحریک کی، اور ایک الگ سے جو ہے نا انہوں نے نوع قائم کیا۔ تو یہ ایک نہایت عمدہ کتاب۔ لكن الحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاص فإنه أثر في باب واسع شديد، لیکن امام حاکم نے جو ہے وہ اس باب میں جو ہے وسعت سے کام کیا، خطا بھی چھے گئی، اور اس باب کو جو ہے انہوں نے واسع کھلا رکھا، جس کی وجہ سے شدید انتشار۔ تو اس کی مثالیں کئی ہیں، جیسے سدی بن عجلان ہے، ایک راوی ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو امامہ، یہ صحابی ہے۔ شکل ابن حمید، یہ بھی صحابی ہیں۔ شمعون بن زید ابو ریحانہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ اور سفینہ لقب ہے مولا رسول اللہ۔ اوسط بن عمر البجلی ہیں، ابو سدیل البصری ابو العشراء دارمی، یہ تابعی ہے۔ سائد الطریفہ لا رجل لا یوجد مثل اسماء ابائی فمن ہوا۔ پھر
اس مسائل میں سے انوکھے مسائل یہ ہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے نام اور ودیت انوکھی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، وہ ہے مسدد بن سرحد بن مسربت۔ تو اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ناموں کو پہچانیں گے تو راوی کو ہم پہچان لیں گے، اور اس میں جو دوسرے لوگوں کے نام نیت لقب کی جو مشارکت ہوگی وہ نہیں ہو سکے گی، لہذا تصحیف اور تحریف سے بچا جائے گا۔ اس بارے میں جو اہم ترین تصنیف ہے وہ الاسماء المفردہ ہے، امام احمد بن ہارون البردیجی کی، انہوں نے اس پر کام کیا۔ اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے اگر موضوع ہوا المتفق والمفترق من الاسماء والاقسام، کہ وہ جو ناموں میں یعنی متفق ہیں، وہ راوی جس کے نام لکھنے میں صورت یعنی املا و تلفظ میں جیسے ہوں لیکن حقیقت میں وہ شخص نام، متفق وہ نام میں اور مختلف شخص میں۔ یہ بڑا عام فن ہے اور اس سے بے پرواہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے التباس کا پیشہ ہے۔ ایسا اوقات ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اسے یہ اشخاص کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، تو اس لیے ایک متفق سکھا ہوتا ہے، دوسرا ضعیف ہوتا ہے، تو اس لیے صحیح کو ضعیف مان لیا جائے یا ضعیف کو صحیح مان لیا جائے۔ تو امام ابن ابی صلاح نے اس کی اقسام ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جن کے اسماء اور والدین کے اسماء ایک جیسے، جیسے مالک بن انس، عشرہ شرح اور روا منہم الحدیث خمسۃ، یعنی انس بن مالک نام کے 10 ہیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن سے حدیث مروی ہے، ایک خاتم رسول ہے، دوسرے کانبی قشیری ہیں، ایک حدیث ہے، تیسرے والد امام مالک ہیں، چوتھے الحمسی اور 5ویں کوفی۔ یہ 5 جو ہے وہ دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے نام ولدیت اور دادا جیسے احمد بن جعفر بن حمدان، یہ 4 ہیں۔ التبتیعی مسند کے راوی ہیں، البصری، دینوری اور سوسی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو کنیت اور نسب میں اکٹھی ہو، جیسے ابو عمران الجونی، تو یہ 2 ہیں، عبد الملک بن حبیب التابی اور دوسرے ہیں موسیٰ بن سہل بصری، ہیں بغداد کے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ نسبت میں کوئی خاص اتفاق ہو، جیسے عاملی، تو اول جو ہے وہ طبرستان سے ہیں، دوسرے جو ہے وہ عامل جیحون سے ہیں۔ تو ابو سعید سمعانی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم من اہل طبرستان جو ہے وہ عامل سے ہیں، تو وہ طبری سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور جو عامل جیحون ہیں وہ اپنے آپ کو عاملی سے منسوب کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن حماد العاملی، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، اور جو طبرستان کے عاملی ہیں وہ طبری لکھتے ہیں، اور جو جیحون کے عاملی ہیں وہ عاملی۔ اسی طرح سروری تو پہلے جو ہیں یہ ساریہ کی طرف منسوب ہیں جو طبرستان میں ہے، اور یہ ہیں محمد بن صالح سروی الطبری اور محمد بن حفص۔ دوسرے جو ہیں وہ منسوب ہیں، یہ اردبیل شہر ہے، اس کا شہر ہے، اور اس میں سے نصر سروی اردبیلی۔ تو یوں یہ کتاب جو ہے وہ، تو اس بارے میں کتاب ختم
خطیب بغدادی کی المتفق والمفترق، یہ نفیس کتاب ہے۔ ابو الفضل محمد بن طاہر نے کتاب لکھی ہے 5ویں ہجری 6 ہجری میں، انصاب المتفقہ۔ اور اس میں ابو الحسن محمد بن انہوں نے ایک اس قسم پر کتاب لکھی ہے، منبافت کنیت زوجتی من الصحابہ، مثل ام ایوب انصاریہ زوج ابو ایوب، اور ام ماک الاسدیہ زوج ابو ماک۔ اس سے آگے جو ہے وہ مختلف ہیں، جو نام لکھنے میں ایک جیسا ہو لیکن بولنے میں ایک جیسا نہ ہو۔ نظام قریش کی زبان میں یہ نظام ہوگا، اور انصار اس کو حرام کے ساتھ، اور ابو عبید جو ہے ضمہ کے ساتھ ہوگا، تعلق نہیں کہتے ہیں کہ ہم فتح کے ساتھ ابو عبیدہ کسی کی کنیت نہیں جانتے۔ اسی طرح ازہری دال کے ساتھ یہ اسحاق و ابراہیم ہے، اور رعی دال کے ساتھ یہ ادرا کی طرف منسوب پوری جماعت وہ ہے۔ ابو جعفر محمد بن بیت اللہ بن اشراف آل بیت، انہوں نے شیر کو قتل کیا تھا، اشترین تھا ان کی کنیت جو ہے اس کے ساتھ۔ پھر عیسیٰ بن ابی عیسیٰ حناد ہے آ کے ساتھ، یہ میرا بھائی انتا گندم بیچنے والے، اور عباد ہے اونٹوں کا چارہ بیچتے تھے، اور خیاط ہیں کہ یہ خیاط کپڑے سے، تو یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ یہ نوبات رہا پھر سلاسہ، لیکن پہلا جو ہے مشہور ہے حناد۔ دوسری قسم وہ جو مخصوص ضبط کے ساتھ اس بارے میں جو کتاب ہے وہ قاضی ایاز کی ہے، مشارق الانوار علی سکھا الاسد، اس میں انہوں نے یہ مثال کیا۔ جیسے حسین ہے، جب بھی لفظ آئے گا حسین آئے گا، سوائے ابا حسین عثمان بن عامر عاصم فتح کے ساتھ، ابا ساسان حدین بن منذر، حدین یہ والد ہے حسین بن حدین کے، یہ عقبہ بیت عقبہ والے نجبا میں نقبا میں شامل۔ اس بارے میں جو کتاب ہے وہ ہے الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤلف والمختلف من الاسماء والکنا والانساب، یہ ابن معقولہ علی بن ہبت اللہ 475 ہجری 8 اجزاء میں ہے، یہ بڑی تعداد۔ اور پھر ہے المجتبہ امام ذہبی کی، اور یہ انہوں نے ابن معقولہ اور جو دیگر کتابیں تھے ان میں سے اس کو جمع کیا۔ اور پھر ہے تبصیر المنتبہ بتحریر المجتبہ، یہ حافظ ابن حجر کی ہے، یہ ان میں سب سے مضبوط اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، جو ذہبی سے بھی رہ گیا وہ انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد متشابہ ہیں وہ نام جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ماقبل قسم مختلف اور مختلف گزری ہے، یہ انہی کے ساتھ ہے۔ جیسے مثال ہے موسیٰ بن علی، عین کے ساتھ علی بہت سارا ہے، ایک پوری جماعت پر اس کا اطلاق ہے، لیکن موسیٰ بن علی جو ہے یہ ایک ہی ہے، علی بن ابی رباح ابن رباح لخمی۔ اور اسی طرح محمد بن عبداللہ المخرمی اور مخرمی، اور شیبانی اور سیبانی، یہ متشابہ الفاظ۔
ابو ثور بن یزید الکلاعی اور ثور بن یزید الدیلی. اس بارے میں بھی خطیب بغدادی کی کتاب ہے تلخیص المتشابہ فی الاسم، ایک بہترین کتاب. 13ویں قسم جو ہے وہ ہے المشتبہ المقلوب، کہ ایک نام کے یکون اسم احد راویین مثل اسم ابی آخر ختم ولم، کہ ایک راوی کی ودیت دوسرے راوی کا نام ہو، تو اس میں بھی اشتباہ ہے. جیسے اس کی مثال ہے یزید بن اسود اور اسود بن یزید، اسی طرح ولید بن مسلم اور مسلم بن ولید. یہ امام بخاری سے بھی تاریخ میں یہ انقلاب ہو گیا، انہوں نے کہا ولید بن مسلم، اور اس پر ابن ابی حاتم نے متنبہ کیا کہ یہ جو ہے وہ اس بارے میں بھی کتاب ہے، وہ ہے خطیب بغدادی کی، اس کا نام ہے رفع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب. تو اس میں راویوں کا اصل نام کیا ہے، اس میں غلطی تو نہیں ہوئی، اس میں انہوں نے اس کتاب کو. تو یہ یوں ہمارا دوسرا باب مکمل ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہم تیسرے باب یا اگلے باب کی طرف ہم جائیں گے، اور اس کو اگلی کلاس میں